اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورۃ آل عمران کا تفصیلی خلاصہ۔ تفصیلی خلاصے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھنا لازمی ہے، اس لیے کہ اس صورت کے تقریباً 80 کی لگ بھگ آیتیں وفد نجران کے رد میں نازل ہوئی ہے۔ عام مفسرین کے مطابق سن 9 ہجری میں اور ابن عاشور کے مطابق سن 3 ہجری میں نجران کا وفد آیا تھا۔ یہ نصارہ تھے اور ان کا یہ وفد 14 آدمیوں پر مشتمل تھا، جس میں 3 اہم آدمی تھے، ان کے ساتھ عالم بھی تھا، ان کا سردار بھی تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ وفد عصر کے بعد مسجد نبی میں پہنچا اور انہوں نے بڑے بہترین قسم کا لباس پہنا تھا اور یہ لوگ اپنی طریقے پر نماز بھی پڑھنے لگے، مشرق کی طرف کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو چھوڑو، نماز پڑھنے دو۔ کچھ دن یہ مدینہ میں ٹھہرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ الہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے یا 3 کا تیسرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جوابات دے رہے تھے۔ تو اس صورت کے تقریباً 80 کی لگ بھگ آیتیں ان کے رد میں نازل ہوئی اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لاجواب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی، جس کو انہوں نے اس خوف سے قبول نہیں کیا کہ یہ نبی برحق ہے اور ہم ہلاک ہو جائیں گے، اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے اور چلے گئے۔ سورت کے 60 کے لگ بھگ آیتیں پھر احد کے واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ احد کی شکست، اس کے اسباب بیان ہوئے ہیں۔ گویا مسلمانوں کو 2 قسم کے خطرات کا سامنا تھا، ایک خارجی اور ایک داخلی۔ خارجی خطرات سے نمٹنے کے لیے وفد نجران کے ساتھ جو گفتگو کی گئی اور قرآن کریم نے جو ان پر رد کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کے دلائل بیان کیے، توحید بیان کی گئی، اہل کتاب کے قباحتیں بیان کی گئی، اس میں مسلمانوں کو داخلی خارجی دشمن سے نمٹنے کا طریقہ بتایا گیا، اور جنگ احد میں داخلی دشمن سے کیسے نمٹا جائے گا، ان کی شرارتوں سے کیسے بچا جائے گا، اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ سورت کا پہلے حصہ ابتدا سے لے کر 63 نمبر آیت تک ہے، اور اس کے ابتدا میں مسئلہ توحید ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ عیسائیوں پر رد کرنے کے لیے اللہ لا الہ الا هو، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ لا عیسیٰ ولا امہ، نہ عیسیٰ الہ ہے نہ اس کی والدہ، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 3 قسم کے عقائد ہے، ایک مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایک یہود کا ہے، ایک نصارہ کا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا بول ہے، قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سورہ مریم میں اس کا بیان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا بول، پہلا معجزہ یہ ہے کہ اس نے بچپن میں بات کی، قال انی عبد اللہ۔ عیسائی اس کو چھپاتے ہیں۔
تو وہ اللہ کے نبی تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور ان نے اللہ کی وحدانیت بیان کی، بنی اسرائیل کو اللہ کا دین پہنچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کے قتل سے بچایا، آسمان پہ چڑھایا۔ بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہودیوں نے قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان پہ چڑھایا، اور قرب قیامت میں وہ اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کا انتقال ہوگا، اور اس طرح اس کا نزول گویا قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی، اور ہمارے پیغمبر کی شریعت کے مطابق وہ فیصلے کریں گے۔ اور بھی آسمان میں زندہ ہے۔ دوسرا عقیدہ یہودیوں کا ہے، یہود کہتے ہیں کہ وہ ولد الزنا تھے، نعوذ باللہ، اور ہم نے اس کو قتل کیا۔ اور تیسرا عقیدہ نصارہ کا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ اللہ ہے، اللہ نے اس کے اندر حلول کیا تھا، یا تین کا تیسرا ہے، یا ابن اللہ ہے۔ ان تینوں پر قرآن کریم نے بڑے زوردار انداز سے فتویٰ لگایا، اور ان کی اس عقیدے کا رد کیا۔ اور پھر نصارہ کہتے ہیں کہ ان کو یہودیوں نے قتل بھی کیا، اور پھر قبر میں دفن کیا، 3 دن اس میں دفن تھے، اس کے بعد اب اوپر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم اس پر رد کرتا ہے۔ اس صورت میں خاص طور پر اس کا رد کیا گیا ہے مختلف طریقوں سے، اس لیے لا الہ الا کا کلمہ اس صورت میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، لا عیسیٰ ولا امہ۔ دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، یہ صفت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں ہے۔ دلائل عقلیہ پیش کیے جاتے ہیں، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اللہ کی صفت یہ ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ صفت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں ہے۔ اللہ کی صفت یہ ہے، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ماؤں کے رحموں میں صورتیں بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بھی اللہ نے بنائی، اللہ مصور ہے، عیسیٰ مصور ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ الا ہو، لا عیسیٰ ولا امہ، اللہ عزیز حکیم ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ صفات نہیں ہے۔ عیسائیوں نے اشکال کیا کہ ہمیں انجیل میں اس طرح ملتا ہے، ابن کا لفظ ملتا ہے، اس کا معنی بیٹا ہوتا ہے۔ اس کا جواب، اگر ہم یہ مان لیں کہ انجیل کے اندر اس طرح بیٹا ہے تو وہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کا وہ معنی معتبر ہوگا جو محکم کے مطابق ہے، اور محکم یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور وہ کہتا ہے انی عبد اللہ۔ متشابہات کے پیچھے وہ لوگ لگتے ہیں جن کی دلوں میں کجروی ہے، اہل زیغ۔ اور دوسرا جواب بعد میں دیا جائے گا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ اس میں یہ الفاظ ہے، اگر یہ الفاظ ہے اس کے اندر تحریف ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، شبہات اہل زیغ کے وقت یہ دعا مانگا کرو۔ پھر تخویب دنیاوی کا نمونہ ہے، تخویب دنیاوی ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم۔ مشرکین مکہ اگر فخر کرتے ہیں مال و دولت پر، فرعون سے عبرت لے، وہ کس طرح ہلاک ہوا، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم۔ یہودیوں نے کہا ہم بڑے طاقتور ہے، مسلمانوں کا ہم سے واسطہ نہیں پڑا ہے، تو بدر کا نمونہ پیش کیا گیا، قد کان لکم آیۃ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم بھی مغلوب کیے جاؤ گے۔ اور بدر کا نمونہ دیکھو،
تزید فی دنیا ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو مزین کیا گیا ہے۔ زین للناس حب الشہوات، انسانی مرغوبات کی فہرست، ذالک متاع الحیات الدنیا، اور ترغیب الی الآخرت، قل انبئکم بخیر من ذالکم، اور پھر نیک لوگوں کے اوصاف ہے، صادقین کے اوصاف ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، صابرین، صادقین، قانتین، منفقین، مستغفرین بالاسحار۔ پھر مسئلہ توحید کا اعادہ ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، دوسری مرتبہ اللہ گواہ ہے کہ الہ صرف اللہ ہے، فرشتے گواہ ہے، اولو العلم گواہ ہے، قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت میں اہل علم کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے فرشتوں اور ان کی گواہی اپنی گواہی کے ساتھ ملا دی ہے، وہ ان کا تزکیہ کیا ہے۔ اہل کتاب کی قباحتیں بیان کی گئی، ان کو دعوت دی گئی اور ان کی قباحتیں بیان کی گئی۔ قباحت کیا ہے؟ کفر بآیات اللہ، قتل انبیاء، اور داعیوں کو قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، خود اپنی کتاب پر بھی فیصلہ نہیں کرتے ہیں، تولی اور اعراض کرتے ہیں، غلط عقائد رکھتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، مسئلہ توحید۔ منکرین توحید اور رسالت سے قطع تعلق رکھو، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، چھپ کر بھی تعلق رکھو گے اس کا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، دوستی ان کے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہو، دلی تعلق، ہاں مدارات کر سکتے ہو، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ رسول اللہ کی محبت کا معیار، اللہ کی محبت کا معیار، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع رسول۔ شبہ کا تفصیلی جواب ہے، عیسائیو تم کیسے کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے یا ابن اللہ ہے یا ثالث و ثلاثہ ہے؟ اس کا تو نسب موجود ہے، تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان اللہ اصطفیٰ، اس کا استفاء اللہ نے کیا۔ پھر نوح علیہ السلام البشر ثانی ہے، پھر آل ابراہیم ہے، پھر آل عمران ہے، ذریۃ بعضها من بعض، یہ خود انسان ہے، انسانوں کی اولاد ہے، اس میں آل عمران بھی ہے۔ پھر عمران کی بیوی جو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے وہ نظر مانتی ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی۔ عمران سے مراد یہاں موسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، راجح بات یہ ہے کہ یہ ابو مریم ہے، مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ دیکھو اسی نظر مانی، ما فی البطن، مریم علیہ السلام اس کے پیٹ میں آئی جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نانی دعا مانگتی ہے، انک انت السمیع العلیم، یا اللہ میرے منت کو قبول فرما، اور وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، نام اس نے مریم رکھا، اس کا نام جس کا معنی ہے عابدہ، تحفظ کے لیے، شیطان سے تحفظ کے لیے وہ اللہ سے دعا مانگتی ہے۔ کفالت میں زکریا علیہ السلام کے محتاج ہے، وَكَفَّلَهَا زکریا، مریم علیہ السلام کو بے موسم میوے ملتے ہیں تو کہتی ہے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام کو توجہ پیدا ہوئی، انہوں نے وہاں دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو یہ کس طرح الہ ہو سکتے ہیں؟ اس کی والدہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام سے خوارق صادر ہو گئے تھے، معجزات، تو وہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ آخر میں جب پھر یہ نہیں مانتے تو مثال سے ان کو سمجھاؤ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم،
عیسیٰ علیہ السلام کو تم الہ کہتے ہو اس لیے کہ باپ نہیں ہے، تو آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس کو کہتے ہیں تشبیہ الغریب بالاغرب۔ آدم علیہ السلام کو تم الہ نہیں کہتے ہو، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، حوا علیہ السلام کی ماں نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے۔ خلقہ من تراب۔ اتمام حجت کے بعد پھر بھی نہیں مانتے تو اب مباہلہ کرو۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ پھر صورت کا دوسرا حصہ منکرین رسالت اور توحید جو اہل کتاب ہے ان کے قباحتوں کا بیان ہے۔ پہلے ان کو دعوت دی گئی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، توحید اتفاقی چیز ہے، اتفاقیات میں آؤ، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ ان کی قباحت کیا تھی؟ ایک دوسرے کو رب بنانا، مولیوں اور پیروں کو خدا کا درجہ دینا تحلیل و تحریم میں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اسی طرح ان کا یہ دعویٰ کرنا ابراہیم علیہ السلام ہماری دین پر تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ وہ یہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرکین میں سے تھے، وہ حنیف تھے، اور مسلمان اس کے لائق ہے کہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرے، آخری پیغمبر و ایمان والے۔ اس میں طنز یہود پر کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، تم مشرک ہو، فیہ تعریض بالیہود والنصارى بانکم مشرکون۔ مسلمان اس کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، انا اولی الناس ابراہیم۔ اس طرح یہ اہل کتاب لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ود طائفۃ من اہل الکتاب، کفر بآیت اللہ کرتے ہیں، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیت اللہ، تحریف و کتمان حق کرتے ہیں، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق۔ کمزور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی مہم چلاتے ہیں۔ قالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ۔ صبح مسلمان ہو جاؤ، شام کو کافر ہو جاؤ، تاکہ کمزور عقیدے کے مسلمان دین سے منحرف ہو جائے۔ اس طرح یہود کے بڑے اپنے چھوٹوں کو وصیت کرتے تھے کہ کسی کے سامنے یہ نہیں کہنا ہے کہ تم مسلمانوں تم برحق ہو، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، منسوخ یہودیت پر قائم رہنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اس طرح خیانت ان کا کام تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ اس طرح تحریف کرتے ہیں، زبان گماتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور کہتے ہیں ہمیں شرک کا حکم عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي۔ کوئی نبی ایسا حکم نہیں دیتا ہے۔ ان سے عہد لیا گیا تھا تمام انبیاء سے کہ آخری پیغمبر کو مانو گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ عقیدے کا بیان ہے اس صورت میں۔ قل آمنا باللہ، بقرہ میں ہے قولوا آمنا، وہاں ایمان والوں سے خطاب ہے، یہاں انبیاء علیہ السلام سے خطاب ہے، اس لیے وہاں پر الینا ہے، یہاں پر علینا ہے۔ اس طرح ارتداد کا ایک طریقہ، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول، یہ مرتد ہے۔ اسی طرح انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ پیغمبر اونٹ کا گوشت کھاتا ہے اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو گوشت نہیں کھاتے تھے اونٹوں کا۔ اس کا جواب دیا گیا، جھوٹ بولتے ہیں، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ یہودیت تو تورات کے بعد وجود میں آئی، ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے گزرے ہیں۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ جھوٹ بولتے ہو، تم نے جھوٹ بولا، قل صدق اللہ، اللہ نے سچ بیان فرمایا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے پہلے ہے۔ جواب، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خطرہ بیان کیا کہ یہود
اور اہل کتاب نصارہ یہ ہمیشہ تمہیں مرتد بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ارتدادی مشن جاری ہے ان کا۔ بچو گے کیسے؟ قرآن و سنت کا درس، قرآن و سنت کی تعلیم کی ہوتے ہوئے تمہیں مرتد نہیں بنا سکتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ کیسے تم کافر بن جاؤ گے؟ حال یہ ہے کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور تم میں پیغمبر کی صفت رسالت موجود ہے، آپ کی تعلیمات، آپ کی ذات دنیا میں نہیں ہے لیکن صفت رسالت، احادیث، سنت وہ موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ یہ 14 خباثتین کی یہاں تک بیان کی گئی۔ سورت کی 2 حصے یہاں تک ختم ہو گئے۔